بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، کل ملک بھر میں دوسرے مرحلے میں 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک سکول کھولے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 15 ستمبر کو پہلے مرحلے میں تعلیمی ادارے کھولے گئے تھے، لیکن ناظرین مارچ میں جب کرونا وائرس کے پیش نظر ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس وقت طلباء کو ریلیف دیتے ہوئے تعلیمی اداروں میں حکومت کی جانب سے 20% فیسوں کو کم کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے۔ لیکن اب جب کرونا کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے دوبارہ کھولے جا رہے ہیں تو سرکاری تعلیمی اداروں میں ہی طلباء سے پوری فیسیں وصول کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن صرف پرائیویٹ سکولز کے لیے تھے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاسر صاحب، سرکاری اداروں کے طلباء یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سب گزارشات جو تھی اور درخواستیں جو تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے تھیں؟ یہ سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء کیا اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیں؟ انہیں پوری فیسوں کے واؤچر کیوں مل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیویلی سبسڈائزڈ ہیں، اور اتنی سستی نہ صرف اسکول ایجوکیشن بلکہ ہائر ایجوکیشن، کوالٹی ظاہر ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے، اور ان کی تو فیسیں نہ ہونے کے برابر ہیں آلریڈی، تو اس میں مزید کیا رعایت دی جائے جبکہ گورنمنٹ کے پاس آلریڈی پیسے کوئی نہیں۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس چیز پہ وہ احتجاج کریں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے تھے، اسپیشلی جو مہنگے تعلیمی ادارے تھے، ان میں ڈیفینیٹلی میٹر کرتی تھی ریلیف، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں کوئی اس کی ضرورت بھی ہے۔ ناظر صاحب، آپ نے کہا جی کہ ویسے اس کی بالکل کم ہے، لیکن میرے خیال سے جن اداروں کی آپ کم کہہ رہے ہیں سرکاری اداروں کی، وہ چند سرکاری ادارے ہیں، وہ چھوٹی کلاسز والے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کی فیسیں تو کافی ہیں، اور جب کوئی قانون لاگو ہوتا ہے تو یہاں اس پر ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے۔ یہ لفظ نہیں تھا، آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہائر ایجوکیشن ہے نا، اس میں تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی نہیں کہا کہ 20% کم کرے۔ ہائر ایجوکیشن میں تو یہ رول صرف اسکول ایجوکیشن نے بنایا تھا، اور ہم نے نہ پرائیویٹ کے لیے یہ رول لاگو کیا نہ گورنمنٹ کے لیے کیا۔ ہائر ایجوکیشن تو آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ کہ از اے پریویلیج، اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کی یونیورسٹیز کی فیس آپ میرا خیال ہے انتہائی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ تو اس طرح میرا خیال ہے لانگر ٹرم میں آپ چل بھی نہیں سکتے جتنی کم فیسز ہیں۔ آج سے اگر 5-6 سال پہلے کی بات کر لی جائے تو سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں پر سمیسٹر کی جو فیس ہوتی تھی وہ 20 سے 25 ہزار کے قریب ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2 سالوں میں وہ فیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب 40 سے 45 ہزار روپے پر سمیسٹر کی فیس ہے۔ یہ باقاعدہ فیس واؤچر جو ہیں وہ ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ 40 سے 45 ہزار ایک سمیسٹر کی فیس، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ 6ٹھا سمیسٹر آدھا ہم نے گھر پہ گزارا، 7واں سمیسٹر وہ پورے کا پورا گھر میں گزارا ہے، آن لائن کلاسز ہوئیں، نہ ہاسٹل کا خرچہ، نہ کلاس روم کا خرچہ، نہ دیگر اخراجات۔ 40 سے 42 ہزار روپے کا فیس واؤچر ملے تو بچے تو پریشان ہوں گے جو یونیورسٹی کے طلباء اپنا خرچ جو ہے وہ کاروبار کر کے یا چھوٹے موٹی نوکریاں کر کے اٹھاتے ہیں۔ رانا صاحب، جو ہمیں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن از اے پریویلیج۔ جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ تو ظاہر ہے اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ہر ایک کو دے۔ ہائر ایجوکیشن دنیا بھر میں پریویلیج ہے، صرف ان لوگوں کے لیے یا تو بہت لائق ہوں وہ، یا پھر افورڈ کر سکتے ہوں۔ یہاں پہ احساس پروگرام کے تحت ایک لمبا چوڑا پیکج دیا گیا ہے اسکالرشپس کی مد میں ہائر ایجوکیشن میں، جو ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو افورڈ نہ کر سکتے ہیں اور لائق ہوں۔ باقی جو آپ کی فیسز ہیں نا ہائر ایجوکیشن کی، بالکل پریکٹیکل نہیں ہے۔ 45 ہزار پر سیمسٹر سے آپ کی یونیورسٹی نہیں چلتی ہوتی۔ ایکچولی ان پہ جو اخراجات ہیں یو ای ٹیز میں ایک اسٹوڈنٹس پہ لاکھوں روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچ آتا ہے، آپ کے میڈیکل کالجز میں لاکھوں روپے خرچ آتا ہے۔ یہ تمام خرچ ایکچولی اسٹیٹ دے رہی ہے، اور اسٹیٹ میں کوئی کسی گورنمنٹ کے ذاتی پیسے تو نہیں ہیں، میرے پیسے تو نہیں ہیں، وہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں۔ آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے اویلیبل ہیں اور کتنے آپ لگا سکتے ہیں۔ آلریڈی 100 ارب روپے جو ہیں وہ سرکار کو چاہیے جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو دینے کے لیے، اور وہ نہیں ہے سرکار کے پاس۔ 70 ارب ہے، اور پرائم منسٹر صاحب سے اسپیشل اپیل ہم نے کی ہے کہ جس طرح بھی ہو وہ 30 ارب مزید دیں۔ باقی تقریباً اتنا ہی اماؤنٹ جو ہے یونیورسٹیز نے خود ریز کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ یونیورسٹیز چلتی ہیں۔ اور ہمیں ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، ادروائز ڈگریاں چھاپنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر ڈگریز دے دیں گے اسٹوڈنٹس کو اور ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی جب تک ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو کبھی ان کو اس کو ڈگری کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی صاحب، امید کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے ہمیشہ ریلیف دیا، اور ان بچوں کو بھی جو ریلیف مانگ رہے ہیں اس پر بھی جیسے آپ نے کہا کہ بڑا خرچہ ہو رہا ہے،
تو میرا خیال ہے کرونا کی وجہ سے جتنا اخراجات ہوئے ہیں تو ان بچوں کو بھی آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور حکومت پنجاب کو اس پہ یا وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے. دیکھیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور ظاہر بچے قوم کے بچے ہیں، لیکن بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیاں بھی یہ ان کی اپنی ہیں. یہ یونیورسٹی کسی منسٹر کی نہیں ہے، کسی گورنر کی نہیں ہے، پنجاب حکومت کی نہیں ہے. پنجاب حکومت تو صرف ایک نمائندہ ہے عوام کا، اور ہم نے بیسیکلی عوام کے رائٹس کے لیے ہی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو آلریڈی ہیویلی سبسیڈائزڈ ہے، اور جو کہ سبسیڈائز بھی آپ کے پیسوں سے ہی ہو رہی ہے، اور ٹیکس کلیکشن کے حالات آپ کے سامنے ہیں کیا ہیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ احتجاج کس چیز پہ ہے. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد اگرچہ میرے اس میں نہیں آتی ایمبٹ میں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا ایگریکلچر منسٹری سے کہ اس پہ غور کریں اور ان کو کہیں یو ایف کو کہ اگر کوئی پاسبل ہو تو رعایت ضرور دے. لیکن یہ کراس دا بورڈ دینا میرا خیال ہے مانگنا زیادتی ہے. جو اسٹوڈنٹس واقعی جن کو پرابلمز ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز لازمی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں. لیکن اکراس دا بورڈ ریلیف دینا، یونیورسٹیاں اتنی بری طرح مالی خسارے کا شکار ہیں کہ یہ نقصان اینڈ میں اسٹوڈنٹس کا ہی ہوگا. اگر یہ پیسے اویلیبل نہیں ہوں گے نا، یونیورسٹیوں کو نہیں ملیں گے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے. راج صاحب آپ مجھے بتائیں، اب نئی کلاسز کا کل سے آغاز شروع ہو رہا ہے. پہلے جو 7 دن گزر گئے اس میں آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہوگی، کیا رپورٹ رہی، اور آپ کیا وہ تسلی بخش رپورٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب چھوٹی کلاسز کو بھی کھولا جائے؟ جی بہت حوصلہ افزا رپورٹ ہے. بلکہ جو تھوڑی بہت میڈیا پہ رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے نا ادارے بند کرنے کی، وہ اکثریت اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. ادروائز اللہ کے فضل سے کرونا کیسز کی جو رپورٹنگ ہے، وہ ہم نے ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ کی ہے، اور 1% سے بھی کم لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. سیریس بیماری تو دور کی بات ہے، یہ صرف پازیٹیو کیسز بھی 0.7% کے قریب ہیں. اور بڑی حوصلہ افزا سچویشن ہے. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو تمام تعلیمی ادارے مکمل کھول دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کنٹرول میں بھی رہے گا. راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت کیوں یہ اب سمجھتی ہے کہ ابھی ادارے نہیں کھولنے چاہیے، ایک ہفتہ مزید انتظار کرنا چاہیے؟ یہ ان سے آج ڈسکشن بھی ہوئی کہ جب ایک قومی فیصلہ ہو گیا تھا اور تمام صوبے اگریڈ تھے کہ جب تک این سی او سی میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہوگا تو یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں لیے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے وہ اوور کاشیس ہیں. میں ان کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا، ان کی اپنا صوبہ ہے، ان کا رائٹ ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ ریپرزینٹیو ہے وہاں کے عوام کی. لیکن میں پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے ایسے کیا جائے. اور پنجاب کا تو خیر بالکل جو گراف ہے وہ بالکل فلیٹ ہے اس وقت. راجہ صاحب ایک سیاسی سوال سیاسی جماعت سے تعلق ہے آپ کا. اے پی سی ہو گئی، بڑی گرج برج کی ہو گئی. جی سر. اب وہ بڑے بھرپور طریقے سے احتجاجی مہم کی تیاری کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے عوام کو دینے کے لیے کہ عوام ان کے احتجاج کو مسترد کر دے؟ دیکھیں عوام کو سب سے جو اہم چیز تھی وہ ہم دے چکے ہیں، اور وہ شعور ہے. عوام کوئی نان ایشوز کے اوپر کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا. اگر پی ٹی آئی نے جب احتجاج کیا تو تمام چینلز پہ ہم نے پہلے کورٹس میں گئے، ہم نے پٹیشنز کی، اور ایک فیصلے آئے اور ہمیں ریلیف نہیں ملی دھاندلی کے خلاف، تو پھر ہم گئے تھے احتجاج میں. انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے کیا ہے، واٹ لاجیکل آپشنز انہوں نے پہلے اپنائی ہیں جس کا یہ جواز بنا کے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے انوالو ہو گئی ہے، تو یہ ایک میرا خیال ہے عوام کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی انوالو ہوئی ہے، اور کوئی نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا عوام ان کی باتوں میں آنے والے. اگر یہ احتجاج لاہور میں ہوتا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں احتجاج ہوگا اور اس کے بعد احتجاج کا دائرہ کار مزید پھیلایا جائے گا، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ احتجاج کی اجازت دے گی؟ جی ڈیفینیٹلی جو احتجاج کا حق ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور ڈیموکریسی کے اندر کسی کو روکا نہیں جا سکتا. ایز لانگ ایز وہ پرامن ہو تو کیوں نہیں اجازت دے گی گورنمنٹ؟ ضرور دے گی. پرامن احتجاج ہو تو حکومت اس کی اجازت دے گی. بہت شکریہ راجہ یاسر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اے پی سی کا لب لباب کیا تھا، اے پی سی کے اب تک اثرات کیا ہیں، اور میل ملاقاتیں مزید کون سا رخ اختیار کر رہی ہیں، اسی پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، اے پی سی کے اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، کل ساجد میر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ اے پی سی کا جو اعلامیہ ہے وہ 26 نکاتی ہے، ہمیں کافی پھیلا ہوا اعلامیہ لگتا ہے.
وہ تو افینڈ ہو گئے تھے اس سے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اعلامیہ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا؟ ایجنڈا ایک ہے، ایجنڈا ایک بہت ہے، اعلامیہ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ صرف اعلامیہ نہیں ہے، اس میں قراردادیں بھی انکلوڈ ہیں، اس لیے وہ ذرا اس کی طوالت کا بعض ساتھیوں کو احساس ہو گیا تھا. لیکن اصل بنیادی طور پر وہی جو 3 نکات ہیں کہ اکتوبر میں جلسے ہوں گے اور اس کے بعد نومبر میں جو شیڈول دیا گیا تھا اور جنوری میں احتجاجی آخری مرحلے میں فائنل جو بات کی گئی تھی. اصل یہی 3 نکات ہیں جن کا فیصلہ ہوا تھا. باقی آپ نے دیکھا کہ تیسری تمام قراردادوں کی شکل میں جو تھی وہ ایجنڈا تھا، اور اس میں یقیناً جو بات زیر بحث آئی تھی اس سے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مفصل طور پر ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جا سکے. آپ صاحب بلاول بھٹو زرداری کی تقریر دکھائی گئی، آصف علی زرداری کی تقریر دکھائی گئی، شہباز شریف کی تقریر دکھائی گئی، میاں محمد نواز شریف کی تقریر دکھائی گئی. جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کی باری آئی تو ان کے نیٹ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. چلیں چینل تو بات کی بات ہے، ان کی اپنا جو وہاں پہ نیٹ کا سسٹم تھا اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور مولانا صاحب نے وہ گلہ بھی کیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے پی سی ہوئی جس کا کریڈٹ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملنا چاہیے تھا، کیا مولانا صاحب کے کریڈٹ کو ختم کرنے کے لیے یا مولانا صاحب کی آواز کو دبانے کے لیے اب اپوزیشن کے اندر سے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں تو رانا صاحب اصل میں سنسر کا جو خطرہ تھا وہ عمران سے تھا، لیکن وہ کام مہربان نے کر دکھایا. اصل میں گزارش یہ ہے کہ یقیناً یہ بات ہوتی ہے، اور یہ ایسے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بڑے بڑے جب اتحاد ہوتے ہیں تو اس میں نہیں کہتا کہ کوئی میزبان یا اعلیٰ قیادت اس میں کوئی ملوث ہوگی. یہ نیچے جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور خصوصاً وہ جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ہر ایک کا ایک فطری ہے کہ ہماری جماعت کا کوئی زیادہ مسئلہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بات کی گئی وہ عذر گناہ بدتر از گناہ تھا. یعنی اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی اور مولانا نے ایک ہلکے پھلکے انداز میں کی بات کر دی کہ بھئی اس کو روکا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے ہمیں منع کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کیمرہ مولانا کی بات کو رکھا جائے. تو اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا بلاول صاحب نے کہ نہیں وہ تو اس پہ سوشل میڈیا پہ. ہاں جی، سوشل میڈیا پر جے یو آئی کے جو فینس تھے یا جے یو آئی کا اپنا جو پیج تھا اس پہ تو چل رہا تھا، لیکن ان کے پیج پہ پھر بھی نہیں چل رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ تھا تو پھر ان کیمرہ تو سوشل پہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اور پھر کیا عجیب بات ہے کہ جن پہ پابندی ہے یا جو اس وقت ملک سے باہر ہے یا جن کو وہ سزا یافتہ کہتے ہیں وہ تو چل رہے ہوتے ہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے ان کی بات کو روکنا. اور پھر اگر اس حکومت کی جانب سے آپ میاں صاحب کی تقریر چلنے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ چترال میں جی آپ میاں صاحب کی تقریر چلنے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ ہلو، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی جہاں خدشہ تھا، جہاں پر بات تھی کہ، اور پھر وفاقی وزراء نے بھی کہا کہ ہم پیمرا رولز کو استعمال کریں گے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے بلکہ ہم نے اس کا دفاع کیا تھا. شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں، آپ کے چینل پر ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر جناب محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل ہے تو یا سزا یافتہ ہے، تو پھر آپ کا جہانگیر ترین صاحب بھی اسی سپریم کورٹ سے، اور آپ ان کی جو انٹرویو چلا رہے تو اس وقت پیمرا کی آنکھوں میں موتی آیا تھا. یہ میرے الفاظ تھے اس میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر روکنا تھا حکومت کی جانب سے تو اس کا گلہ ہم یقیناً اپنے دوستوں سے نہیں کرتے تھے. بہرحال جو کچھ ہوا تو اس معاملے کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے، کیونکہ 2 سال سے تو ہم یہ نظر انداز کر کے اتحاد کی خاطر اس مقام پر پہنچے ہیں، تو ہم اس کو کوئی ایشو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. عوض صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. 26 نکات میرے پاس موجود ہیں. ان 26 نکات میں سے 17 نکات ایسی ہیں جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے. 17 نکات ایسے ہیں جس میں مطالبہ آپ نے سیدھا حکومت سے کیا ہے کہ حکومت فلاں کرے، نہیں تو ہم یہ کریں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں، آپ کی جماعت اور دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، اور دوسری طرف اسی سے جس کے جعلی کہتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد مطالبہ تو اس سے کرتے ہیں جس سے مانا جائے.
دیکھیے یہ ہماری 70 سالہ سیاسی تحریک کا ایک المیہ ہے کہ ماشاء اللہ جب لگتا ہے آئین معطل ہوتا ہے پھر بھی انتخابات ہوتے ہیں، اور پھر بھی کسی نہ کسی ہوا کے جھونکے کے لیے کسی نہ کسی جمہوری جو ہے راستے کو دوبارہ اس پہ جانے کے لیے پھر تمام جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آئین کو معطل کیا گیا، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی، غیر جماعتی الیکشن ہوئے تب بھی لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک حصہ لیا۔ ایک تو ڈیفیکٹو جو بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کو نہ مانتے ہوئی بات کی جاتی ہے۔ اس طرح آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا تو جو موقف تھا جے یو آئی کا وہ تو بالکل بے غبار اور بالکل واضح تھا، اور 18 کے بعد ہم نے کہا کہ آپ اس اسمبلی میں نہ جائیں، اس اسمبلی کے اندر جانے کی حلف برداری کی بجائے تحریک چلائی جائے۔ اور ہماری اچھی بات ہے کل آرمی چیف کے حوالے سے شیخ رشید نے بھی یہ بات کی تھی اور میڈیا پہ یہ بات آئے تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ہمارے اس وقت پارٹی کا اجلاس بھی ہو رہا تھا اور ہم نے واضح طور پر کہا کہ نہ مولانا صاحب صدارتی الیکشن میں حصہ لیں گے، ہمیں بعض جگہ سے دعوت بھی آئی تھی اور ساتھیوں کی کچھ رائے بھی تھی۔ ہمارا یہ دو ٹوک فیصلہ تھا کہ اگر ہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے اندر جا کر اس انتخابات کے خلاف جو ہے کوئی قانون سازی ہوگی، کوئی تحقیقاتی کمیشن بنے گی، ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن دو ٹوک ہم نے صدارتی الیکشن کے حوالے سے خصوصاً مولانا صاحب کو بالکل آپ نے پارٹی کہا، نے منع کر دیا تھا۔ ایک یہ بتا دیں، ایک غیر سیاسی سوال مجھے بتا دیں، کیا آپ کو مسلم لیگ پیپلز پارٹی پہ یقین ہے کہ آخری مرحلے میں یہ استعفے دیں گے؟ دیکھیے ہماری یقین کامل تو موجود ہے، لیکن اب بنیادی طور پر یقین ہر پارٹی کے اندر کی بات ہے۔ اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں یہ بات کروں، اب یقین ان کے اپنے بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یقین کے اندر سب کچھ پختہ ہوتے تو پھر میاں مولانا نواز شریف صاحب کو اس صورتحال میں زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اس لیے ہمارا مسئلہ بالکل واضح ہے، ہم دو ٹوک انداز میں میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاخیر ہے یہ باعث تاخیر ہے، اور ہمارا نقطۂ نگاہ بالکل یہی تھا، اور دو ٹوک انداز میں باوجود اس کے کہ اس بات کو نشر نہیں کیا گیا لیکن دنیا کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ فوری طور پر تمام قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں سے سینٹ سے مستعفی ہو کر میدان میں کھڑے ہو کر حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ایم ایم اے تھی تو مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے یہ کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے۔ مولانا صاحب تب نہیں مانے تھے، قاضی صاحب نے پھر یہ کہا کہ ہماری جماعت استعفے دے دے۔ مولانا کو تب بھی یہ حکمت اور غیر منطق دکھائی دی تھی، تو اب کیا حکمت اور منطق دکھائی دے رہی ہے جو اس وقت سے مختلف ہے؟ دیکھیے مجھے اس وقت بھی یہ منطق دکھائی دی رہی تھی، اور میں ریکارڈ کی درستی پہ کہوں گا کہ جو ہی یہ بل پاس ہونے لگا تھا جس کا اعلان کیا تھا مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد مرحوم نے، تو حسین احمد حافظ حسین احمد اس دن سے اسمبلی میں نکلا اور آج تک باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جو زبان کی تھی میڈیا کے سامنے میں نے پورا کیا، اگرچہ مجھے اس کی باریک قیمت اپنی پارٹی میں اور ہر حوالے سے اپنے حلقے میں ادا کرنی پڑی، لیکن میں اپنی زبان پہ قائم رہا، اور مجھے امید ہے کہ اس وقت مولانا صاحب بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے خود یہ بات ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ اگر جنوری میں استعفے نہیں آتے، اگر جنوری میں استعفے نہیں آتے جو آخری آپشن اب جنوری کا مہینہ ہے، تو بھی کیا جمعیت علماء اسلام اور ان کے دیگر چھوٹے اتحادی اس اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں نہیں، ہم زیادہ متحد ہو جائیں گے، کیونکہ جب تھوڑی سی حد تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کسی حد تک ہمیں مایوس کیا تو آپ نے دیکھا یہ چھوٹی جماعتیں اکٹھی ہو گئی اور 9 جماعتیں اکٹھی بیٹھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ماضی کی طرف پیش آئی تو یہ ہمارا اتحاد مضبوط ہوگا، اور ہمیں توقع ہے کہ آگے جانے کے بعد یہ چھوٹی جماعتوں کا اتحاد مضبوط ہوگا نا، پھر یہ دونوں جو بھی ہوگا چھوٹی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو نہیں علیحدہ نہیں ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں علیحدہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اب تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سیمٹ ہم نے لگا دیا ہے، تو بہرحال اب پتہ نہیں سیمٹ بھی جو انگلینڈ کا جو سیمٹ تھا یعنی نواز شریف صاحب کی تقریر تھی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں جو بلوچستان میں پل بنے ہیں پرانے دور کے جو برٹش سیمٹ ہے تعمیرات ہیں وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔
تو ظاہر ہے اس تقریر میں جو ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے زحمت فرمائی ہے تو یقیناً اس کے ثمرات اور اثرات اور مضبوطی ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اس وقت یہ فائنل جو ڈیسیجن لیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے ہر حوالے سے۔ حافظ صاحب، جے یو آئی فے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ایک صف میں باہر تھی نیب کے نوٹس کے حوالے سے۔ اب نیب کا نوٹس مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی موصول ہو چکا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں، اور انہیں طلب بھی کیا گیا ہے، کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو حیرت اس پہ نہیں ہے ہمیں کہ انہوں نے طلب کیا ہے، ہمیں حیرت یہ تھی کہ اب تک وہ نوٹس بھیج کیوں نہیں رہے ہیں، کیونکہ یہ تو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ واقعی یہ تو اس کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ واقعی اپوزیشن جو ہے وہ صحیح اس پہ راستے پہ چل رہی ہے۔ یقیناً اب تو یہ اتحاد کا یہ بھی ایک باعث بن گیا تھا کہ باقی جو جتنے بھی اپوزیشن جماعت کے رہنما ہیں ان کے لیے جو تھا، تو بہرحال یہ بالکل چیئرمین نیب صاحب تو کہتے تھے کہ انصاف سب کے لیے ہے، تو ہمیں حیرت تھی کہ اپوزیشن میں سب کے لیے کیوں نہیں تھا، تو اب کم از کم یہ کمی پوری ہو گئی۔ اس طرف تو یقیناً وہ دیکھیں گے نہیں حکومت کی جانب، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، ہمارے ظفر مرزا صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، اور دیگر جو اسکینڈل وغیرہ ہے، بی آر پی ہمارے جو آپ کے بی آر ٹی ہے، اور معلم جبا وغیرہ ہے، اور خود بنی گالا ہے، سلائی مشین ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس طرف تو نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اور ایک لنک کے اتحاد کا سامنے آ گیا اپوزیشن کے۔ آپ صاحب، اگر جنوری کے مہینے میں یا دسمبر میں حکومت بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے تو آپ تحریک چلا رہے ہیں اور آپ جنوری میں حکومت کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ غیر جماعتی انتخابات ہوں بے شک، لیکن اس میں سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ امیدوار ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک تجویز دی تھی اے پی سی میں کہ کوئی ڈھانچہ بنے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اے آر ڈی، ایم آر ڈی اور اسی طرح قومی اتحاد وغیرہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جس میں سربراہ ہوتے ہیں، ایک کمیٹی وہ ہوتی ہے جو پروگرام تشکیل دیتی ہے۔ اکتوبر میں جو جلسے ہیں ان کے لیے بھی تمام قائدین کے شیڈول کے حوالے سے یقیناً ان کی مصروفیات کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر روزانہ کے جو معاملات ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے بلدیات کی، یا کوئی اور نیا مسئلہ آئے گا تو ڈے ٹو ڈے اسی کو فوری طور پر بیٹھے گی، کیونکہ اس وقت کوئی جے یو آئی یا ایک جماعت یا دو جماعت اس بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے گی، جو بھی ہوگا ان حوالوں سے پھر اس پلیٹ فارم سے ہی ہوگا اور باہمی مشاورت سے ہوگا۔ یقیناً اس کے تمام تر پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد، سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ حافظ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں اے پی سی میں جو موقف اپنایا گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے، کیا ان کا موقف اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا موقف دونوں ایک سے ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ایک سے ہوتے تو پھر ان کو یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اختلاف رائے ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس خاندان میں کچھ حسن کے حوالے سے یہ بات زیادہ نظر آتی رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے زحمت کی، اور پھر بھی آپ نے دیکھا فرق صاف ظاہر ہے کہ حوالے سے اگر میں عرض کروں گا کہ بڑے میاں تو اس وقت ان کی جو تقریر ہے، دوسرے تو شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہے یقیناً وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن شاید ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچے گی جس انداز میں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں پہلا جلسہ کس صوبے سے آغاز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تمام شیڈول جاری کیا جائے گا۔ اصل میں یہ ہے کہ جماعتیں 11 ہیں، 11 قائدین کے اپنے اپنے بھی مصروفیات ہیں، اور موسمی حوالے سے بھی پاکستان کو اللہ نے یہ نوازا ہے کہ بعض جگہ گرمی ہے، بعض جگہ سردی ہے، موسم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت 2-3 جگہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا
کہ میں کچھ عرض کروں گا. یہ تمام چیزیں وہ کمیٹی طے کرے گی اور اس کے بعد فائنل جو اس کی اجازت ہے یا فائنل جو اس کی منظوری ہے وہ تمام قائدین کے مشاورت کے بعد اعلان کیا جائے گا. حافظ صاحب، اے پی سی کا اسٹیبلشمنٹ سے سیاست کے معاملات سے دور رہنے کا مطالبہ ہے. دوسری جانب جو پارلیمانی رہنماؤں سے عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے. تو کیا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک عجیب بات ہے کہ وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ ہم تو اس بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ شاید کسی آئینے میں کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی اپنے آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً لوگ پھر اس کے بارے میں اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے ہم قابل قدر اور قابل تحسین سمجھتے ہیں. لیکن کاش یہ فیصلہ جنرل شجاع پاشا کے دور سے ہی شروع کیا جاتا اور انتخابات سے پہلے ہی یہی بات کی جاتی. لیکن ایک اور خدشہ ہے رانا صاحب ہمیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو اس کے نتائج کے حوالے سے پھر کوئی تلخ تجربات سامنے آتے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں گے جب جنرل ضیاء الحق صاحب سے نے ہاتھ باندھ کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جب بھٹو صاحب کے سامنے جھک کر اطاعت کے حوالے سے فرمانبرداری کا اظہار کیا تھا تو پھر قوم نے بھی اس کی فرمانبرداری دیکھ لی. اللہ کرے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اور وہ دونوں وہ اس پہ کاربند رہے، اور اگر یہ بات رہے گی تو یقیناً آئین کے مطابق ہوگا اور کوئی بات سامنے نہیں آ سکے گی. اور یہ کچھ فرما رہے ہیں اگر واقعی اس پہ عمل درآمد ہوتا، یہ جو اتحاد میں پوری کروں بات، میں نے کہا اگر ایسی باتوں پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ 70 سال میں اتنے مارشل لا نہ لگتے. بالکل درست بات آپ نے کہی. مجھے یہ بتائیں کیا یہ اتحاد، اپوزیشن کا اتحاد انتخابی اتحاد میں منتقل ہو سکتا ہے؟ امکانات ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یقیناً راہ ہموار ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ہی کچھ اتحاد ہو، انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا کوئی اور حکمت عملی ہو. بہرحال اس بارے میں بھی جو قائدین ہیں ان کے ذہنوں میں بات ہوگی اور اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ موومنٹ جو ہی آگے چلے گی تو اس کے نتائج کے حوالے سے اور اس کی وسعت کے حوالے سے تمام باتیں ممکنات میں سے ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ دن لگیں گے، اتحاد مضبوط ہوگا. اتحاد مضبوط ہونے کے بعد حکمت عملی طے کی جائے گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس صوبے سے تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بات کریں گے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے حوالے سے. 2 ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی، 264 بار سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرد کے حساب سے 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ہر فرد کے لواحقین کو پہنچایا جائے. ہمیں فنکشنل لیگ کی رہنما نصرت صاحبہ باسی صاحبہ نے جوائن کیا ہے. نصرت صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نصرت صاحبہ 8 سال گزر گئے، 8 سال بعد فیصلہ آتا ہے. پہلے 3 سال تو یہی طے نہیں ہو پاتا کہ یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، پروسیکیوشن اتنی کمزور ہوتی ہے. 8 سال بعد اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور جو مفرور ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ حکومت کو اقدامات کرتے دکھائی دیتی ہیں؟ بہت شکریہ جناب. بالکل جی، جو فیصلہ آیا اور اتنے طویل انتظار کے بعد ہم پر اور آپ پر تو وہ قیامت نہیں گزری ہوگی جن کے لواحقین بیٹھے ہیں اور اپنے پیارے کھو دیے انہوں نے، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی آنکھوں سے اگر اپنے پیارے کو کوئی موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھے اور ہاتھ پیر وہ چلائے اور وہ کچھ نہ کر سکے. وہ مناظر ہم لوگوں نے دیکھا، ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھا اور وہاں جا کر جائے وقوع پر بھی میں خود گئی تھی. میں خود وہ ساری چیزیں دیکھ کر آئی اور ان سب سے مل کر آئی. تو بہت تکلیف دہ سانحہ ہے اور یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا بہت ایسا واقعہ ہے جو بہت عرصے تک یاد کیا جائے گا. اب اس واقعے کے بعد، ایسے انسیڈنٹ کے بعد 8 سال کے بعد اگر آتا ہے ڈیسیشن اور وہ بھی یہ کہ صرف 2 لوگوں کو سزا مل رہی ہے اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد، تو آپ کے چینلز والوں نے ضرور ان کے لواحقین سے جو تاثرات لیے وہ میں نے دیکھے. تو وہ کس قدر تکلیف میں تھے. وہ کہہ رہے تھے ہلکا سا تھوڑا سا سکون ملا. ابھی تو
ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی کہ جو اس چیز کی پلاننگ کس نے کی تھی. 200-250 یہی بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سزا ہو گئی, یہ پیسہ کسی کے پاس تو جاتا تھا, پیسہ کسی تنظیم میں تقسیم ہوتا تھا, پیسہ کسی بڑے لیڈر کے پاس جاتا تھا, کوئی کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتا تھا, تو کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو لیڈر ہوگا جس نے یہ بھتہ کے لیے کہا, پھر اس کے بعد نچلی سطح پر آواز آ رہی جناب نصرت, آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو جی بولیے. میں نے کہا یہی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا فیصلہ, لیکن یہ پیسہ کسی لیڈر کے پاس تو جاتا تھا, اس میں اور بھی تو حصے دار تھے, وہ ان کے حوالے سے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. دیکھیے اتنا بڑا کسی نے جو پلاننگ کی, اتنی بڑا اماؤنٹ اور اتنے تعداد میں لوگوں کو کا مار دینا, ایک فیکٹری میں وہ پتہ نہیں کیمیکل ڈالا کیا ڈالا, یہ ایویں ہی تو نہیں ہوگا. ان 2 بندوں کا کام تھا کیا؟ یہ بہت بڑی پلاننگ ہوگی, چین ورک ہوگا, اوپر سے آیا پھر نیچے پہ کس طرح کرتے کرتے. اتنی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں, پاکستان میں, کہ یہ اس طرح کا بڑا واقعہ صرف 2 لوگوں نے بیٹھ کر لیا. نہیں, اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو تمام لوگ اس میں ملوث تھے, کیا انہوں نے اس وقت پارٹی, جس بھی پارٹی میں تھے, جس بھی اس میں ان کا تھا, وہ کسی اور پارٹی جوائن کر لی, کسی اور چلے گئے, صاف ستھرے ہو گئے بھائی, اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے, یہ ظلم ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس طرح اگر مظلوموں کو اس طرح ان کے انصاف کو دبا دیا جائے گا, عدالتوں میں اس طرح کا انصاف ہوں گے نا, تو یقین مانے لوگ پھر فرسٹریشن کا شکار ہو کر پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں, جتنا پیسے والا ہے, اس کو جس طرح کا ریلیف ملتا ہے وہ تو ملک سے باہر جا کر بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. باقی جو مظلوم چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ ساری زندگی انتظار کرتے رہیں کہ ان کو انصاف جب ملے تو ملے, ان کی نسلیں نصرت صاحبہ ساتھ ہی رہی گا. رانا صاحب, جیسا کہ نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں, پولیس کے نظام کو بہتر کیا جائے. اگر اسی کیس کو لے لیا جائے, 2012 میں واقعہ رونما ہوتا ہے, 3 سال تک FIR دباؤ پہ درج ہوتی ہے, مینوپولیٹ کرتے ہیں تفتیشی افسران اور یہی کہتے ہیں کہ آگ لگی تھی. وہ بعد میں رینجرز کی JIT تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ آگ لگی نہیں, لگائی گئی تھی. افسران کو برطرف کر دیا جاتا ہے, تفتیشی ٹیم تبدیل کر دی جاتی ہے. کیا صرف افسران کو برطرف کیا جانا چاہیے؟ جو مینوپولیٹ کر رہا ہے اسے بھی ساتھ میں نامزد نہیں کیا جانا چاہیے؟ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جن افسران کو برطرف کیا گیا وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے, ان میں سے بہت سے دوبارہ بحال بھی ہو گئے, اپنی مرضی کی جگہوں پہ تعینات بھی ہو گئے. اور اس کے بعد جو آپ بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں کراچی کے اندر پچھلے اگر ہم 8 سال کی بات کر لیں تو ذرا غور کریں نا, کس کی حکومت تھی, کون کس کا اتحادی تھا, کون کس کے ساتھ مل کے کر رہا تھا. تو آج کس کی حکومت ہے؟ آج جو ہے حکومت پہ کیا 8 سال پہلے والے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آج؟ تو پھر مجھے بتائے, پھر وہ جو بات کرتے تھے کراچی, بالکل نصرت صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ثانیہ بلدیہ جو تھا نا, یہ اسی طرح تھا جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ یہ مر جائے. یہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے, انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کے مارا گیا. کیا پیپلز پارٹی کے قائدین کو نہیں پتا تھا مارنے والا کون ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا پلاننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اگر یہ رینجر کو پتہ لگ سکتا ہے, JIT کو پتہ لگ سکتا ہے, تو جو حکومت میں بیٹھے اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا؟ سب علم تھا یاسر, ہر چیز کا علم تھا, لیکن اپنے سیاسی فائدے کے لیے, سیاسی اتحاد کے لیے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے لوگوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھا. رانا صاحب 8 سال گزر چکے ہیں, 8 سال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ صدمہ جو ہے نا وہ ماند پڑ جاتا ہے. جس کا گھر کا گیا ہوتا ہے نا, اس کا صدمہ نہیں بولتا. ایک ماں کا نا سارٹ کیا آج ہماری نمائندہ کرن خان نے. وہ پوچھتی ہے کہ ماں جی کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ اس ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو کہتی ہے کہ کچھ تو دل مانا ہے, لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ جائے گا, ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ زندہ ہے. اس ماں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ جب شروع پہ کچھ پیسے ملے, مجھے نہیں پتا کتنے ملے, میرے خاوند کو ملے تھے, اس سے تھوڑا سا گزارا چلا, پھر پینشن آتی رہی, 2017 تک آتی رہی ہے, اور اس کے بعد آنا ختم ہو گئی ہے. کہتی میں گھروں میں کام کرتی ہوں, ابھی بھی چولہا صحیح سے جلتا نہیں ہے. کیا بنے گا ان گھروں کا؟ یاسر بالکل آپ نے درست کہا, ان گھروں کا کچھ نہیں بنے گا. ذرا جا کے ان بچوں سے پوچھیں جو آج بھی اپنے باپ کی راہ دیکھ رہے ہیں, ان برے والدین سے پوچھیں جو آج بھی اس امید پر زندہ ہے کہ شاید ان کا بچہ آ جائے. ایک شخص ہوتا ہے جو بیماری سے مر جائے, سمجھ آتی ہے, جب زندہ جلا دیا جائے, اور اس وقت آپ کو پتا اس میں 13 لوگ تو وہ تھے. وہ ماں یہ کہتی ہے کہ کوئی نکلنے کا راستہ ہوتا, ہاتھ جل جاتا, چہرہ جل جاتا, پاؤں جل جاتا, کم از کم زندہ تو ہوتا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, اس ماں کے آنسو جو ہیں ان حکمرانوں کو نظر نہیں آتے.
اس ماں کی آہوں کو یہ حکمران نہیں سن سکتے؟ ان معصوم بچوں کی چیخ و پکار کو یہ حکمران نہیں سن سکتے؟ کیا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس، کیا سندھ کی حکومت، کیا وفاقی حکومت اس وقت کی، کیا اس وقت کی وہاں پہ مقامی حکومتیں یہ اندھی تھی، بہری تھی، سننے سے قاصر تھی، دیکھنے سے قاصر تھی؟ ان کو نظر نہیں آتا تھا؟ آج کے دن میں مجھے بتا دیں کسی قومی لیڈر کا مجھے اس ثانیہ کے حوالے سے فیصلے پہ بیان دکھا دیں، کسی ایک قومی لیڈر کا دکھا دے مجھے، کسی ایک قومی لیڈر کا مجھے بتا دے جو ان مظلوموں کے گھروں میں گیا ہو کہ چلے کچھ تو ہوا، کسی ایک لیڈر کے حوالے سے بتا دیں۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی اپنی موج مستی میں، یہ تو انہیں پتہ ہے کہ ABC کرنی ہے، یہ تو انہیں پتہ ہے کہ فلاں کے خلاف بات کرنی ہے، یہ تو انہیں پتہ ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ خورشید شاہ کب سے جیل میں ہے، یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ حمزہ شہباز کب سے جیل میں ہے۔ یہ کسی لیڈر کو کیوں نظر نہیں آیا کہ 8 سال سے لوگ انصاف کے لیے راہ تک لے تھے، 8 سال سے مظلوم جو ہے وہ اس یقین پر زندہ تھے کہ شاید انصاف ملے گا؟ دیکھیں انصاف بالکل عدالتوں نے فیصلہ کیا، ہم اس کے عدالت تو وہ فیصلہ کرے گی جو شواہد موجود ہوں گے، جو پروسیکیوشن ہوگی، جو انویسٹیگیشن ہوگی۔ جب ہمارے مزے والی بات ہم آج بتا دوں، نصرت صاحبہ ساتھ ہیں۔ نصرت صاحبہ میں نے آج آپ کی سندھ کی بلکہ کراچی کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے ٹائم لیا کہ اس پروگرام میں آئیں، آ کر اس پر بات کریں، اور مزے والی بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں بھاگ گئیں۔ آپ دونوں سیاسی جماعتوں کو جانتی ہیں، دونوں بھاگ گئیں۔ تو یہ ہے ان کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کراچی کا بندہ، کوئی سندھ کی حکومت جو ہے، کوئی اپوزیشن میں وہاں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نصرت صاحب آپ کے سمجھتے آگے کیا ہونا چاہیے؟ اصل جو بات کی اب ابھی اپیل بھی ہوگی نا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیسے آئیں گے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے جو حکومتوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جیسے پیپلز پارٹی اور MKM کی حکومتیں تھیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 2 4 5 مہینے الگ ہونا، پھر بیٹھنا، پھر الگ ہونا۔ اچھا، سارے مفادات ان کے آپس میں تھے، انڈر دا ٹیبل کچھ اور باتیں ہوتی تھی، اپر دا ٹیبل کچھ اور باتیں ہوتی تھی، ساری دنیا کو پتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سارا جو سانحہ ہوا تھا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ اس وقت کسی نے، نہ اب بھی اگر آپ کسی کو کہیں گے اس پر کوئی بیان دے دیں، بھائی بتا دیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا تھا، کون سے لوگ تھے، وہ بھائی اتنے بڑے کراچی جیسے کیپٹل سٹی میں اتنا بڑا واقعہ، یعنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے لوگ آ کر کیمیکل پھینک کر زندہ لوگوں کو جلا گئے۔ یہاں قانون ہے، انسان ہے، جنگل ہے، کہاں رہتے ہم؟ کسی گاؤں گوڑ کی بات نہیں کر رہی، میں کراچی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ حالات تو تھے ہمارے ملک میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، دوسری پارٹیوں میں جا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ خدارا میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ اس ملک کو، خاص طور پر ہمارے صوبے کو، جس طریقے سے قانون اور اس چیز سے ہٹ کر اپنے مفادات، آپ نے صحیح کہا، یہ اگر آج چھپ رہے ہیں، اگر آج اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، اور سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور کس طرح یہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے؟ وہ لوگ تو مر گئے، کیا قیامت کے دن یہ لوگ جو 250 سے 300 سے لوگ تھے اور زندہ جل کے مرے، ان کی آنکھیں جس طرح دیکھ رہی تھی اس وقت کہ بس اب مر جائیں گے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، تو کیا وہ قیامت کے دن ان کا دامن نہیں پکڑیں گے؟ وہ بھائی بالکل پکڑیں۔ کچھ لوگوں کو سزا اس حیات میں مل جائے گی، اور بقیہ جو افراد ہیں جو چھپ گئے، پروسیکیوشن سے نظر انداز ہو گئے، یا انویسٹیگیشن کے دوران مینوپولیٹ کرنے کے طریقے میں انہیں بری کر دیا گیا، وہ افراد بروز حشر قیامت کے روز انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کے گریبان پکڑے ہوں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں اپنا بدلنا ہوگا، نظام بدلیں گے، قانون بہتر کریں گے، پروسیکیوشن ٹھیک ہوگی، تبھی عوام کا سوچا جا سکتا ہے، وگرنہ سیاستدان صرف اپنے مفادات پر بات کر سکتے ہیں، عوام کے مفاد پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔